قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، شہرگ کاٹنے کا مطلب زندگی کا خاتمہ ہے۔ کشمیر کی خاطر ہم نے 3 جنگیں لڑی، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے، کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھارت کو منہ توڑ جواب، کہا پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم اور بڑھتی انتہا پسندی سے کشمیریوں کا عزم آزادی مضبوط ہو رہا ہے۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ نہ دنیا مانتی ہے نہ پاکستان۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کشمیر کے عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی جد و جہد میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کا لہو بہانے سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، لہو بہانے والوں کو تاریخ میں ظالم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، وفاقی وزراء، دفتر خارجہ کے حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں منگلا پل پر بھی تقریب، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قانون ساز اسمبلی اجلاس سے خطاب میں گفتگو، کہا پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل کو ہمیشہ اہمیت دی، افواج پاکستان کشمیری عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کشمیریوں کے نام الگ الگ پیغام۔ صدر مملکت نے کہا بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے، پاکستان ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے بہادر کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کا تنازع ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ کشمیری عوام کو آزادانہ طور پر مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ کشمیری ڈرپوک نہیں، نڈر قوم ہے، کشمیری کبھی نہیں جھکیں گے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام، کہتی ہیں کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانی ہمیں توانائی دیتی ہے کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے رہیں۔ بھارتی دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ کشمیری عوام آزادی کا سورج جلد دیکھیں گے۔ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ جانوں کا نذرانہ دینے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، پیغام میں کہا بھارتی بربریت نے جنت نظیر وادی کو جیل بنا دیا۔ عالمی برادری کشمیر میں خون ریزی، انسانی حقوق کی پامالی روکے۔ تاریخ گواہ ہے ظلم کبھی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مسئلہ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کے وفد کو کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وفد کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات لینے کی بھی ہدایت کر دی۔ لیگی وفد نے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔
پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ کشمیر در حقیقت بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام، کہا پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی ہر فورم پر کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ عالمی برادری سے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا معاملہ، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل 6 فروری دوپہر 2 بجے کمیٹی روم میں طلب۔ جوڈیشل کمیشن کو ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول، 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے نام زیر غور ہوں گے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ گریٹ ہال آف چائنا پہنچنے پر صدر مملکت کے اعزاز میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ دونوں صدور نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفد کے اراکین بھی موجود۔ ملاقات میں چینیوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مراد علی شاہ کی بیجنگ میں چینی حکام سے ملاقات۔ سندھ کی معیشت کے لیے نئے مواقع کی تلاش، چینی کمپنیوں سے ملاقاتیں، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ کراچی سرکولر ریلوے اور تھر کول پر بات چیت کی گئی۔ چینی ٹیکنالوجی اور تجربے سے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی کی امید۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا یہ ملاقاتیں نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ چین کے دوران چینی ہم منصب سے ملاقات۔ ملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بات چیت۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیلینا میمن کی چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات۔ چینی کمپنی کو کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت۔ گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ شرجیلینا میمن نے کہا ای وی بس پلانٹ کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چینی کمپنی کے نمائندوں کا خیر مقدم۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے میں اہم پیش رفت۔ چینی ماہرین کا وفد رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ML1 منصوبے کے مالیاتی پلان کی حتمی شکل دی جائے گی۔ کابینہ نے اگست 2024 میں مذاکرات شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ ML1 منصوبے کے لیے 85% یا $5 ارب 70 کروڑ فنڈ چین کی جانب سے فراہم کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ملکی مجموعی صورتحال اور پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر غور۔ نواز شریف نے کہا مہنگائی کی رفتار میں کمی کا آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بلندی سرمایہ کار برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی عوامی منصوبوں پر مریم نواز کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا شہباز شریف نے عوامی خدمت کی مثال قائم کی۔ عوامی خدمت کے معیار اور رفتار سے نون لیگ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانی PTI کے آرمی چیف کو لکھے گئے خط سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام نے جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے میں نے کارکردگی کے میڈلز پہن لیے ہیں۔ میڈیا ورکرز کے لیے اپنے دور حکومت میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے نام بانی چیئرمین PTI کا نام نہاد خط ان کی پرانی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس خط کا جواب آنا تو دور، اس کی رسید بھی نہیں آئے گی۔ یہ نام نہاد خط بانی PTI کی شدید مایوسی اور پریشانی کا ثبوت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ایسا ہی ایک خط آرمی چیف کے نام 2023 کے اوائل میں صدر عارف الوی نے بھیجا تھا، لیکن اس کی بھی رسید آئی نہ جواب آیا۔
ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ سکتا ہوں، سیاسی کارکن ہوں، سیاسی نوکر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی درست بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر کا مردان میں خطاب، کہتے ہیں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، سیاست کو کاروبار نہیں بنائیں گے، چوروں کو پارٹی میں نہیں چھوڑوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا، حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت بھی پوری ہوئی، معاملے پر مشاورت ہونی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت کو استعفیٰ دے کر از سر نو نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے غیر قانونی افغان شہریوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ افغان باشندے جن کو مختلف یورپی ممالک اسپانسر کر رہے ہیں انہیں فی الحال نہیں نکالا جائے گا۔ پاکستان سے جلد روانگی کے لیے یورپی ممالک کو ان کا ویزا پروسیس تیز کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد سے تاحال 781 افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ حکومت کا بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو 10 لاکھ روپے تک قرض دینے کا اعلان۔ قرض کے لیے 21 سے 45 سال کی عمر کے شہری اہل ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق درخواست گزار کے پاس بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی کمپنی کا تصدیق شدہ نوکری کا لیٹر ہونا ضروری ہے۔ قرض 5 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا۔ شرح سود سے 3% زیادہ سود ادا کرنا ہوگا۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد سے ملاقات، طالبان قیادت کے لیے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا، دو طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ بیرسٹر سیف نے کہا قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کورم میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں، پالا چنار میں بنکرز کو مسمار کرنے کا عمل جاری، اب تک 30 سے زائد بنکرز کو تباہ کیا جا چکا، حساس مقامات پر مزید 250 سے زائد بنکرز موجود۔ آج ڈل سے پالا چنار گاڑیوں کے قافلے کی روانگی کا بھی امکان۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بنکرز کے مکمل خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی۔ کرم میں فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار کمشنر کوہاٹ کو جمع کرا دیا۔ انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسلحہ حوالگی میں معاونت کریں گے۔ فریقین کو قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت، حکومت لائسنس جاری کرے گی۔ کرم امن معاہدے کے تحت فریقین اسلحہ جمع کرانے کے پابند۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم میں بنکرز کی مسماری کا عمل جاری ہے۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں کورم امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کل دوبارہ جرگہ طلب۔ امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت ہوگی۔ جرگے میں فریقین کے 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے۔ اسلحہ حوالگی، بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک فریق ٹل پالا چنار روڈ کھولنے سے متعلق تجاویز پیش کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں پولیو ٹیم اور سیکیورٹی پر مامور پولیس پر تیسرا حملہ۔ باڑہ میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کی فائرنگ، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی دہشت گرد اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ فائرنگ میں پولیو ٹیم محفوظ رہی۔ زخمی دہشت گرد قریبی علاقے قمبر خیل میں داخل ہو گیا۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ صوبائی حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 10 فروری تک ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن کہتے ہیں 14 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں گے، 17 فروری کو جناح پارک میں دھرنا اور 25 فروری کو صوبے کی تمام اہم شاہراہوں کو بند کریں گے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ لزبن ہی میں ادا کیے جانے کا اعلان۔ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ، جماعت کے سینئر لیڈر اور امامت انسٹیٹیوشن کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ نماز جنازہ کو براہ راست دکھائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کی نامزدگی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔
کراچی میں ڈمپر مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، ٹریفک قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں، بڑے کمرشل گاڑیوں کے لیے ممنوع اوقات میں تیز رفتار ڈمپر سڑکوں پر دندناتے پھرنے لگے۔ ڈالمیا ملینیم مال اور ملیر کھوکھرا پال میں تیز رفتار ڈمپر نے خاتون اور بچے سمیت 4 افراد کو کچل دیا، متعدد زخمی، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت، مزید 30 فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی۔ 3,370 فلسطینی بغیر الزام کی اسرائیلی جیلوں میں قید، 365 بچے اور 15 خواتین بھی شامل۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری، قیدیوں کی رہائی کی اپیل۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی مشکلات بڑھ گئیں، عالمی برادری سے فوری مداخلت کی درخواست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں بھی دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے، فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان، فلسطینی شہریوں کا سخت رد عمل، کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے کسی صورت غزہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ مصر اور اردن کے تارکین وطن لینے پر ایسے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ملک کی ذاتی فارم ہے۔ مصر اور اردن نے ٹرمپ کے خیال کو سختی سے مسترد کر دیا۔ غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ واضح موقف اپنائے، قوم کے ضمیر کی ترجمانی کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے بیان پر سخت رد عمل، کہا، واضح پیغام دیتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے افغانستان پر بھی قبضہ کرنا چاہا، 20 سال وہاں خون بہایا، انسانی حقوق پامال کیے اور ان پر جنگ مسلط کی، لیکن وہاں شکست کا سامنا کیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے، سعودی عرب نے واضح پیغام دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق ہمارا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سعودی ولی عہد کے موقف کی کھلے اور دو ٹوک انداز سے تصدیق کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے موقف کی کسی بھی حالات میں کسی تشریح کی اجازت نہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مسلمانوں کے خلاف ایک اور اشتعال انگیز اقدام، امریکی صدر ٹرمپ کو سنہری پیجر کا تحفہ، ٹرمپ کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی تعریف، لبنانی مسلمانوں پر حملے کی یاد تازہ کر دی۔ چند ماہ قبل اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں نے لبنان میں استعمال ہونے والے پیجرز میں بارودی مواد کے ذریعے دھماکے کیے تھے، جس میں درجنوں افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم کو دھچکا، پیٹ کمنز ٹخنے کی انجری کا شکار، ایونٹ سے باہر ہونے کا امکان، آئندہ چند روز میں میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ کمنز کی غیر موجودگی میں اسٹیو اسمتھ یا ٹریورس ہیڈ کپتانی کریں گے۔ پیسر جوش ہیزل ووڈ کی بھی ٹیم میں شمولیت کے امکانات کم ہیں۔ آسٹریلوی کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کی پریس کانفرنس۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ امپائرز کے پینل میں 12 امپائر شامل، پاکستان کے احسن رضا بھی امپائرز پینل کا حصہ، کمار دھرما، کرس گیفنی، مائیکل گف، ایڈون ہولڈ اسکاک شامل امپائرز پینل میں شامل۔ 3 ریفریز چیمپئنز ٹرافی میں فلاحی سر انجام دیں گے۔ ریفریز میں ڈیوڈ ہون، ریجن میدوکائے اور اینڈریو پے کرافٹ بھی ہوں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہوگی۔ تین ملکی سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم آکلینڈ سے براستہ لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 6 ملکی سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو ہوگا۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ اور T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ پلیئرز میں ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔
जो रूट बैटर्स में टॉप पोजीशन पर बरकरार। T20 प्लेयर में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के अभिषेक शर्मा 38 दर्जे की लंबी छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक एक दर्जे तनज़्ज़ुली। बाबर 7वें और रिजवान 9वें नंबर पर आ गए। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। रोनाल्डो ने करियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर का एजाज हासिल किया। 2016 में यूरो कप जीता, 5 चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किए। स्पोर्टिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और अल नसर के साथ खेलते हुए कई फतूहात समेटी।